الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، گزشتہ جمعوں سے یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ اختلاف رائے کی سنتیں کیا ہیں. کسی سے ہمارا اختلاف ہو جائے، مزاج کا اختلاف ہو جائے، طبیعتوں کی ناموافقت ہو، خاندانی اختلاف ہو، کاروباری اختلاف ہو، تو اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے یہ بات سامنے آئی، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا ہے اور سینے میں اتنی وسعت ہے کہ برے رویے اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا، یہ تو سب سے اعلیٰ بات ہے. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ نصیب والوں کی بات ہے، جن کے نصیب کھل جاتے ہیں. دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ اگر یہ اسلام تو دین فطرت ہے، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے ہانکا نہیں گیا، اور یہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو صرف کتابوں میں بہت خوبصورت ہو اور عملی طور پہ اس کے نفاذ اور عملی طور پہ اس کو انجام دینا یہ ہر ایک کے بس سے باہر ہو. تو اللہ تو علیم اور خبیر ذات ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کہنے کہ میں نہیں جانوں گا، بنانے والے کو پتا ہوتا ہے جو چیز میں نے بنائی ہے کس کوالٹی کی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو خالق ہوں، تمہاری نفسیات کو میں نہیں جانوں گا. تو اللہ کو پتا تھا کہ ایسے لوگ تو بہت کم ہوں گے کہ جو بروں کے ساتھ اچھا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور تعلیم دی. وہ تعلیم کیا دی کہ آپ اچھا نہیں کر سکتے، آپ اعراض کر لیں، آپ اعراض کر لیں، درگزر کر لیں، معاف کر دیں. ٹھیک ہے، اچھا برتاؤ نہ کریں تو برا بھی نہ کریں. یہ دو تعلیمات ہو گئیں. تیسری تعلیم یہ تھی کہ ہر چیز کا یہ بھی حل نہیں ہے. اب گھر میں مسائل چل رہے ہیں، کب تک انسان اعراض کرے؟ بس اوقات سمجھانا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے. تو تیسری تعلیم یا تیسری سنت یہ بتا دی تھی کہ آپ اچھے انداز میں تبادلہ خیال کریں، بیٹھیں، ان کو بھی بٹھائیں جن سے آپ کا اختلاف ہے، اور اچھے انداز میں کہہ سن کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ تین باتیں میں نے عرض کی تھی. یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ نبوی تعلیمات ہیں، یہ حضور کی سنتیں ہیں، یہ صحابہ کے طریقے ہیں، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. چوتھی بات آج عرض کرتا ہوں، بعض اوقات یہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ نے کئی مرتبہ سمجھا کے دیکھ لیا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یا یہ کہ سامنے والا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا. اب شریعت کی چوتھی تعلیم یہ ہے کہ کسی تیسرے آدمی کو داخل کیا جائے، ثالث بنایا جائے، حکم بنایا جائے.
کسی تیسرے کو بیچ میں ڈالا جائے. تو شریعت کی تعلیم یہ قرآن میں ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اور آپس میں بیٹھنے سے ان کے مسئلے حل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. ایک کوئی بزرگ سمجھدار آدمی لڑکے والوں کی طرف سے آ جائے, ایک لڑکی والوں کی طرف سے آ جائے. اور عجیب تاثیر بیان کی إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر دونوں کی نیت اچھی ہوئی, دونوں آپس میں جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں, دونوں فریق, دونوں حکم, دونوں فیصلہ کرنے والے, تو اللہ تعالیٰ ضرور دلوں کو جوڑ دیں گے, اس اختلاف کو ختم کر دیں. تو میں نے عرض کیا کہ چوتھی تعلیم وہ شریعت کی ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ ہمارے وہ اختلافات ہم نے ہر طرح سے حل کر کے دیکھ لیا. مالکان کے ماتحتوں سے ہو سکتے ہیں, اداروں میں ہو سکتے ہیں, آفسوں میں ہو سکتے ہیں. ان 3 تعلیمات کو اختیار کیا, 4 تعلیمات کو اختیار کیا, مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو اب شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کسی تیسرے کو بیچ میں داخل کریں. اچھا بھائی ٹھیک ہے, آپ کو میری سمجھ میں نہیں آ رہی, ٹھیک ہے کسی کو فیصل بنا لیتے ہیں. اب دونوں فریق میں اگر یقین جانیں, اگر دونوں فریق میں انصاف ہوگا, خدا خوفی ہوگی, اور حقیقت میں بددیانتی نہیں ہوگی, بدنیتی نہیں ہوگی, ظلم اور حق تلفی کی نیت نہیں ہوگی, کیونکہ ہوتا کیا ہے یہ میں آگے عرض کرتا ہوں, تو پھر اللہ پاک آپس میں اختلافات کو ختم فرما دیں گے. یہ 4 تعلیم ہو گئیں. 5ویں تعلیم, بعض اوقات یہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, کسی نے کر کے دیکھ لیا, برے کے ساتھ اچھا کر کے دیکھ لیا, مسئلہ حل نہیں ہوا. کچھ عرصے تک اعراض کر کے دیکھ لیا, درگزر کر کے دیکھ لیا, مسئلہ حل نہیں ہوا. بٹھا کے سمجھا کے دیکھ لیا, مسئلہ حل نہیں ہوا. تیسرے کو داخل کر کے دیکھ لیا, مسئلہ حل نہیں ہوا. اب کیا کرنا ہے؟ اب ایک ہی حل رہ جاتا ہے, کنارہ کشی. کنارہ کشی اختیار کرنا بعض اوقات ناگزیر ہو جاتا ہے. اسلام نے جو طلاق رکھا ہے یہ ایک حل ہے, یہ طلاق دشمنی نہیں ہے. یہ طلاق اس وقت بھی کئی ممالک ایسے ہیں, بڑے بھائی نے طلاق دے دی, چھوٹے بھائی نے نکاح کر لیا. ایسا نہیں ہے کہ لڑکی والوں نے لڑکے والوں کو دشمن بنا لیا. اس لیے دیکھیے قرآن کی آیت دیکھیے, بالمعروف وتصریح باحسان, کہ بھائی رہو تو اچھی طرح رہو, اگر اچھی طریقے سے رہا نہیں جاتا تو اچھے انداز میں الگ ہو جاؤ. اتنی پیاری تعلیم ہے, اتنی پیاری تعلیم, ہماری زندگیوں کا سکون ہے اس میں. ایک میرے بھائیوں, جو شریعت کی تعلیمات ہیں, اللہ کی قسم اس میں حیات ہے, اس میں سکون ہے. اس لیے آپ دیکھیے گا کہ جب بھی اللہ حکموں کی طرف بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگوں, جب شریعت کی تعلیم اور شریعت کا حکم بتایا جائے, کیا شریعت؟ جو تمہاری زندگیوں کو خوشگوار بنا. خوشگوار زندگی یہ جڑی ہوئی ہے اللہ کے حکموں کے ساتھ. اللہ کے حکم ہونا, پیسے سے خوشی نہیں آ سکتی, سکون نہیں آ سکتا. جی ہاں, یہ پیسہ آئے گا, جھگڑے آئیں گے, نفرتیں آئیں گی, لڑائیاں آئیں گی, بے برکتیاں آئیں گی, بیماریاں آئیں گی, نحوستیں آئیں گی, اولادوں کی بغاوت آئے گی, میراث کے جھگڑے آئیں گے. یہ تو کیا کہا؟ جب اللہ کا حکم آیا کرے, جو حکم تمہاری زندگیوں کو خوشگوار بنائے, اس کو سینے سے لگایا کرو, اس کو لے لیا کرو, اس پہ چلا کرو, اس کی طرف قدم اٹھایا کرو, پیٹھ نہ دکھایا کرو. تو میں نے عرض کیا کہ 5ویں تعلیم ہمیں شریعت کی یہ ملتی ہے کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا. تو بعض اوقات مسائل کا حل یہی ہوتا ہے کہ بھائی اب علیحدگی یہ مسئلے کا حل ہے. علیحدگی
یہ علیحدگی، لیکن قربان جائیے اللہ کے حکموں پر کہ یہ کہا تصریحم بإحسان، علیحدگی کے بھی طریقے ہیں. جس کو کہا علیحدگی کیسے ہو، علیحدگی بھی اگر ہو اخلاقی انداز میں ہو. ٹھیک ہے بھائی ہم بیٹھ جاتے ہیں، طلاق کے مسئلوں کو بھی حل کیا جا سکے. آپ یقین جانیے اگر دل میں انسانیت اور خدا خوفی ہو تو طلاق جیسے مسئلوں کو بھی خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا جا سکے. اور یہ مسئلے کا حل ہے. آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، کیسی پیاری تعلیمات ہے. ایک جگہ میں نے جب قرآن کی تعلیمات بیان کی، ایک اچھا قابل وہ خود ورکشاپ کراتے تھے اور تربیت پر جو ہے وہ لوگوں کو بات کرتے، کہنے لگے اگر یہ طریقہ کار میرے سامنے آ جاتا تو میرے ایک دوست، قریبی دوست تھا، اس کے یہاں جدائی نہیں ہوتی، ہم اس کو یہ حل بتا نہیں سکتے. اب آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے، میاں بیوی میں اگر آپس میں انبن ہو گئی، اختلافات ہو گئے، جھگڑے ہو گئے تو کیا کرو، فعظوہن، لفظی ترجمہ تو اس کا واعظ و نصیحت ہے، لیکن صحیح مطلب کیا ہے کہ شوہر اگر واعظ کرنے لگ جائے تو شوہر کتنا ہی بزرگ ہو، بیوی نے تھوڑی ماننا ہے. تو میں اس کو اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی آپ یہ بتائیے، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، مسائل ہو نہ ہو، آپ اپنی بیوی کو، گھر کی خواتین کو ہفتے میں کہیں کسی اللہ والے کے پاس ان کے بیان میں لے کے جاتے ہیں، نہیں لے کے جاتے، تو پھر یہ تو ہونا ہے. جب بیوی میں خوف خدا نہیں ہے تو غیبتیں تو ہونی ہیں، جھگڑے تو ہونے. میرے بھائیوں ہم ظلم کر رہے ہیں، مرتے ہی سامنے آ جائے گا. یہی بیویاں گربان پکڑیں گی، ہمارے کھانے کا خیال تھا، ہمارے زیور کا خیال تھا، ہمارے لباس کا خیال تھا، ہماری خوشیوں کا خیال تھا، تمہیں اتنا بڑا خیال نہیں آیا کہ ہم مر کے قبر میں جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا. کتنے شوہر ہیں، 99% کون ہے جو اپنی اس کو ضرورت سمجھتے ہوئے ہر ہفتے اپنے گھر والوں کہیں لے جاتے ہوں بیان میں، ہماری بیوی بچوں کے کانوں میں بھی قبر حشر کی بات پڑے. یہ بھی اپنی آخرت کو سوال ہے. 4 دن کی زندگی ہے، کوٹھیوں میں بنگلوں میں رہ گئے، اچھا کھا لیا، اچھا پی لیا، مرنے کے بعد کیا ہو. ظلم کر رہے ہیں اللہ کی قسم، اور اس کے نتیجے بھگت رہے ہیں. اب بیویاں صبح سے شام تک ان کی دل، دماغ، ان کی آنکھیں یا تو بازاروں میں دنیا، حرص، حوث، اس کے اندر اضافہ ہو. ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ناشکریوں میں اضافہ ہو. اور اگر یہی ہم ان کو مسجد کے ماحول قبر حشر میں لاتے، شکر والے ماحول میں لے کے آتے، ان کے دل میں یہ بات آتی الحمدللہ ہزاروں سے اچھے ہیں، اللہ کا احسان ہے جی، اللہ کا کرم ہے، یہ ہم بھگت رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے فاعظوہن، کہ بیوی کے کان میں، بچوں کے کان میں یہ باتیں پڑھیں، ان کو اچھے ماحول میں لے جاؤ، وہ بات سنیں. دوسری چیز وہجروہن، ناراضگی کا اظہار. علماء نے طریقے لکھے، بستر پر اکٹھے سو رہے ہیں، ادھر منہ کر کے سو جاؤ. اگر سمجھدار بیوی ہوگی سمجھ جائے گی. اس سے بھی باز نہیں آئی تو بستر سے نیچے اتر کے سو جاؤ، ساتھ نہیں سو. اگر اس کے اندر خدا خوفی ہوگی منا لے گی. ابھی بھی نہیں سمجھی تو کس دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دو. ابھی بھی نہیں سمجھی، یہ دیکھیں ابھی اس سارے دورانیے میں کتنا وقت گزرے گا. سمجھایا سمجھایا سمجھایا، ناراضگی کا اظہار کر کے، ابھی کچھ برا نہیں کیا، ناراضگی کا اظہار کر کے سمجھایا، ابھی بھی نہ سمجھے. اللہ کے نبی نے دیکھیں کیسے اللہ پاک پوری امت کی طرف سے اللہ کے نبی کو جزائے خیر دے کہ سب کچھ جھیل کے امت کی رہبری کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مسائل پیدا ہوئے، آپ نے بالا خانے کے اوپر 1 مہینہ گزار دیا، قسم کھا لی کہ میں نہیں آؤں گا گھر. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور دیکھا علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے. بیٹی کہاں ہے علی؟ کہا میرے اور علی میں کچھ انبن ہو گئی تھی، آج دوپہر کا قیلولہ انہوں نے ہمارے پاس نہیں کیا، وہ مسجد چلے، وہ کہیں چلے گئے. شریف شوہر یہ دھمکیاں نہیں دیتا کہ میں تم کو طلاق دے دوں گا، نکل جاؤ میرے گھر سے، اگر شام سے پہلے نہیں نکلی تو تم کو طلاق. یہ پورا پروسیس ہے. پہلے ایک لمبے عرصے تک اس کو اللہ والے کے ماحول میں لے کے جاؤ. اگر دل میں کجی نہیں ہوئی، ٹیڑھا پن نہیں ہوا
انشاءاللہ 1 مہینے کے بیان سے، 2 مہینے کے بیان سے، 4 مہینے کے بیانات سے، 1 سال کے بیانات سے سمجھ جائے گی، زندگی میں تبدیلی لے کے آئے گی۔ یہ بھی نہیں ہوا، اب تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کر کے دیکھ لیا، اور ناراضگی کے اظہار میں بھی اسٹیپ ہے، درجہ بدل جا، درجہ بدل جا۔ تو دیکھیے شریف شوہر خود گھر سے باہر چلا جاتا ہے، شریف شوہر کی بات میں ہی بیوی کو دھمکیاں نہیں دیتا، یا سسرال فون کر دیا، لے جاؤ اس کو، لے جاؤ اس کو جو ہے، اور اگر یہ اس کو نہیں لے کے گئے تو پھر میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں، نہیں، ایک درجہ ہے۔ اچھا دیکھیے کتنی حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے، حضرت علی حضرت فاطمہ کو دھمکی دے کے نہیں نکل گئے، خود باہر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو سسرال نہیں بھیجا، خود اوپر تشریف لے گئے، مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ قرآن سے دیکھیے کیسے مسئلہ حل ہو گیا، بیویوں نے حضور کی بات کو تسلیم کر لیا، نہیں ہم ہی غلطی پہ تھی اور ہم تو اللہ رسول کی ہر بات پہ راضی ہیں، بتا دیا۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ اس کو شوہر کے گھر بھجوا دے، بھائی تم ایسا کرو، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، 1 ہفتے کے لیے گھر جاؤ۔ اور آپ یقین جانیے یہ بھی مسئلے کا حل ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے گھر میں جو نعمتیں مل رہی ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا، جب یہی بیٹی اپنے گھر جاتی ہے، اب نندوں کی لڑائیاں شروع ہو گئی، اب جب یہ واپس پلٹ کے اپنے گھر گئی ہے، اس کو گھر کے اندر وہ عزت نہیں ملتی جو بیوی کو اپنے گھر میں ملتی ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی سمجھ ہوتی ہے نا، کتنی بیویاں ہیں جب وہ گھر کے اندر دیکھ رہی ہیں اب ان کے بچے وہ ایک اپنے گھر میں اجنبی بن جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے، جو سمجھدار بیوی ہے وہ خود شوہر کو فون کرتی ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں، میں واپس آنا۔ تو چوتھی طریقہ یہ ہو گیا، اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر شریعت نے ہلکی پھلکی مار، شریعت ہے، میری آپ کی عقلیں کیا ہیں، اللہ ہے، ہم اللہ سے بڑے نہیں ہیں، ہم تو ذرا سی مخالفت ہو جاتی ہے اس میں مار بھاگ، اس مار کی بھی طریقے لکھیں، نشان نہ پڑے، منہ پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے تو کہا مسواک سے کیا چوٹ لگے گی۔ اور یہ بھی دیکھیے شریعت نے کیا کہا، بچہ 10 سال کا ہو جائے تھوڑی سی سختی کرو، آج نہیں مائیں مارتی ہوم ورک نہ کرنے پر، باپ نہیں پیٹتے اسکول نہ جانے پر، لیکن جب شریعت کا حکم آتا ہے تو سب کے اندر جو ہے نا وہ رحمت امنڈ کے آ جاتا ہے۔ ہم اللہ سے زیادہ رحیم و کریم ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ چھوٹی مار بڑی مار سے بچانے کے لیے ہلکی سی پٹائی مسواک سے، تاکہ کیا، اگر اس کے اندر، تاکہ یہ طلاق کے بعد جو ایک عورت کی زندگی مصیبت والی ہوتی ہے یہ اس سے بچ جائے، یہ بھی بچانے کے لیے۔ یہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں، تو بھی شریعت کہتی ہے اب مسئلے کا حل کیا ہے، ٹھیک ہے، طلاق اختیار۔ اور آپ یقین جانیے یہ بھی بہترین حل ہے۔ ہمارا معاشرہ افراط تفریط کا شکار، یا تو بے بات کے فوراً طلاق دے دیتے، اور یہ نہیں دینے پہ آتے تو بچی بیچاری پس پس کے نفسیاتی مریض بن جاتی ہے، نہیں بیٹا صبر کرو، نہیں بیٹا صبر کرو، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں خود ایک واقعہ سامنے آیا، ایک اچھی پروفیسر خاتون، اور وہ پوتے نواسے والی بن گئی، اس عمر میں جا کے انہوں نے کیا کہا، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ طلاق ہو جانی چاہیے تھی۔ ایک عورت بڑھاپے میں بھی پس رہی ہے، وہ اولاد ہونے کے بعد بھی پس رہی ہے، وہ پوتے نواسے ہونے کے بعد بھی پس رہی ہے، تو وہ یہ کہہ رہی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ شریعت کا حل اچھا تھا کہ جب بالکل ہی موافقت نہ ہو، بالکل ہی آگے امید نہ ہو، تو قرآن کہتا ہے تصریحم باحسان، اچھے انداز سے اس کے طریقے بتائے، اس کے طریقے۔ آج یقین جانے ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ انفیل پہ کوئی مقالہ لکھ رہے تھے تو کسی نے اچھی رائے دی کہ ایک طلاق نامہ بناؤ شریعت کی روشنی میں، لوگوں کو طلاق دینا نہیں آتی، بس 3 سے کم دیں گے نہیں۔ کیسا پیارا حال ہے، 1-2 طلاق رجعی، طلاق رجعی دو، اس کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا، تم کو سوچنے کا موقع ملے گا، اور عدت کے اندر 3 مہینے 4 مہینے میں
اور وہ جو بیش ہے غصہ ہلکا ہو جائے. اور کتنا پیاری شریعت کی تعلیم ہے. یعنی ناپاکی کے ایام میں طلاق کو بہت سخت گناہ قرار دے دیا, کیونکہ ہو سکتا ہے ناپاکی کے ایام میں اس کے دل میں بیوی کی طرف سے نفرت ہو, اس کو اس میں نہ ہو. حکم دیا پاکی کے ایام ہو اور ان کے اندر آدمی طلاق دے تاکہ پتہ چلے اس کی کوئی مجبوری ہے. بہرحال میرے بھائیوں, اللہ کے حکموں میں کامیابی ہے. تو ایک طریقہ یہ عرض کیا کہ کیا کرو, آخری ایک طریقہ یہ میں نے پانچویں بات یہ کی اختلاف رائے میں. اچھا یہ صرف میاں بیوی میں نہیں ہے, مالک اور زمین میں بھی ہے. 20 سال سے لڑ رہے مالک کی ماتحتوں سے نہیں بن رہی, غیبتیں ہو رہی ہیں, اس کو اعتماد نہیں, یہ ملازمت بھی نہیں چھوڑتا, وہ بھی اس کو نکالتے نہیں اور لڑے جا رہے ہیں. حضور کی ایک حدیث سے ہمیں عجیب بات پتہ چلتی ہے. حضور نے فرمایا من لا یلائمکم مملوککم من لا یلائمکم منہم فبیعوہ ولا تعذبوا خلق اللہ. تمہارے وہ غلام, تم نے غلام خرید لیے. اس زمانے میں غلام ہوتے تھے, آج کے دور میں ملازمین ہیں, غلام نہیں ہے. یہ شریعت کی تعلیمات بہت اچھی ہیں لیکن احکام وہیں سے ملیں گے. تو فرمایا کہ جو تمہارے مزاج کے نہ ہو تو مزاج ملانے کی کوشش کرو, بالکل ناممکن ہو جائے تو فبیعوہ, ان کو بیچ دو اور اللہ کی مخلوق کو عذاب مت دو. اب آپ دیکھیں بعض اوقات ملازمین ایک جاب کر رہے ہیں, 20 سال سے بس ایک کشمکش کا شکار ہے, نہ مالکان سے بنتی ہے نہ یہ جاب چھوڑتے ہیں. تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ بعض اوقات علیحدگی اچھے انداز میں, اچھا میں نے اچھا انداز کا کیا کہا, اچھا انداز کیا کہتے ہیں, اختلافات کو دشمنی نہ بنائیں. اللہ اکبر, اس کے لیے بہت بڑا تقویٰ چاہیے. میں خود ایک واقعہ سامنے آیا, ایک عالم ایک شاگرد سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا, شاگرد بھی ہو اور اس نے بیٹی کو طلاق دے دی. تو انہوں نے اس کو بلایا اور بلا کے کیا کہا کہ بیٹا میرے آپ کے 2 رشتے تھے, ایک میں آپ کا سسر ہوں اور آپ میرے داماد ہیں, یہ ایک رشتہ ہے. دوسرا رشتہ میرا اور آپ کا کیا ہے کہ میں آپ کا استاد ہوں, آپ میرے شاگرد ہیں. تو بیٹا ایک رشتہ ختم ہوا ہے, ہمارا دوسرا رشتہ ختم نہیں ہو. قربان جائیے, جب انسان آخرت والا ہو اور انسان آخرت کو دیکھنے والا ہو, اس کے اخلاق کے کیا کہتے. اور اب جو واقعات آتے ہیں ہر دن, ہمیں جو لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں کہ جی ہم گئے تھے, لڑکی والے گئے تھے, لڑکے والے گئے تھے, ہاتھا پائی شروع ہو گئے. لڑکے نے اس کے بھائیوں کو مارا, اس کے بھائیوں نے اس کو مارا. اب ہمارے یہاں علیحدگیاں اس طریقے سے ہوتی ہیں, جب تک کسی کا ہاتھ پیر نہ توڑ دیں اور جب تک کسی کے خون نہ نکال دیں تو اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی. تو کیا فرمایا انہوں نے, یہ فرمایا کہ بیٹا ہمارے 2 رشتے تھے, ایک رشتہ ختم ہوا ہے, دوسرا ختم نہیں کرنا. اور نبھا کے دکھایا. کبھی وہ ملاقات ہوتی تو اسی انداز میں ملتے. اب آپ دیکھیے ہمیں حدیثوں میں بھی رہنمائی ملتی ہے. یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگی تو بخاری شریف میں وہ واقعہ ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بڑے اثر انداز میں اپنا وہ واقعہ بیان کیا. اس واقعے میں ایک یوں فرمائی کہ فہلک من ہلک, میری دشمنی میں جس کو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا, اور جو بچا وہ اپنے تقوی سے بچا. اما زینب فعصمہ اللہ الورع, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوکن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت زینب بھی ہیں, حضرت عائشہ بھی ہیں. سوکن ہونے کی حیثیت سے مزاجوں میں موافقت, ضروری نہیں ہے کہ مزاجوں میں موافقت ہو, تو مزاج میں کچھ موافقت نہیں تھی, لیکن کیا فرمایا زینب کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اس کو زینب کو اس کے تقوی نے بچا لیا. اب مخالفت تو تھی لیکن کیا ہوا, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اگر مخالف کی عزت ہمارے ہاتھ میں آ جائے, ہم کہتے ہیں آج آیا ہے تو اس کو ذلیل کر کے رکھ. اگر ہمارے مخالف کے متعلق کوئی آدمی رائے لے کہ بھئی کیسا بندہ ہے, اب آپ خود سوچ لیجیے ہم کیسی رائے دیں. ہماری زبان کیا ہمارے اندر اتنا تقویٰ ہے کہ ہم اس بات سے ڈریں کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے اچھا نہیں لگتا
لیکن مجھے اپنی اس بول کا اللہ کیا جواب دینا ہے. اگر میں نے اس کی حیثیت کو کمزور کرنے کی کوشش کی ناحق، تو مجھے کل قیامت میں اپنے ان بولوں کا جواب دینا. تو حضرت زینب ان کی موافقت نہیں ہوتی تھی حضرت عائشہ سے، لیکن مسئلہ جب آ گیا کہ حضرت عائشہ میں تہمت کا اور حضرت زینب سے گواہی کی گئی، انہوں نے صاف بتا دیا کہ یہ تو پاک دامن ہے، یہ پاک دامن ہے. اختلافات کو دشمنی نہیں بنایا، اختلافات کو دشمنی نہیں بنایا. اللہ مجھے آپ کو، اور یہی نبی کی سنت ہے، اور یہی نبی کی سنت ہے. صحابی اسلام لے کے آتے ہیں، اپنے قبیلے جاتے ہیں دوست، اور قبیلے دوست کو دعوت دیتے ہیں، وہ اسلام سے کرتے ہیں. غصے میں آتے ہیں، یا رسول اللہ ان کے خلاف بد دعا کیجیے. ہم یہ کرتے ہیں نا، یا رسول اللہ ان کے خلاف. حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ قبیلہ تو برباد، اور حضور کہتے ہیں اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اللہم اہدی دوسا وأتی بہم. اے اللہ قبیلہ دوست والوں کو ہدایت دے دے اور ان کو میرے پاس لے کے آ جائے. کسی پیاری تعلیمات، مخالفت اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ. ہر مخالفت کو دشمنی نہیں بنا، ہر مخالفت کو دشمنی نہیں بنا. یہ میں نے آپ کے سامنے تقریباً 5 باتیں رکھی شریعت کی تعلیم. یہ صحیح حل ہے کسی بھی مسئلے کا، یہ کسی بھی اختلاف کا، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اور درجہ بدرجہ صحیح حل ہے. یہ کرنا ہے، نہیں تو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. آخری حل خوش اسلوبی سے علیحدہ ہو جائے. علیحدگی بھی یہ مسائل کا حل ہے، علیحدگی بھی یہ مسائل کا حل ہے. تو ہم ضروری نہیں ہے جس سے ہم علیحدہ ہوں اور ساری زندگی کے لیے ہم اس کو اپنا دشمن ہی بنا لیں. احبب حضور کی بڑی پیاری حدیث ہے، احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغیضک وابغض بغیضک ہونما عسى ان يكون حبیبک. دوستی کرو تو اعتدال میں کرو. ایسا نہیں ہے کہ دوست کو سارے راز بتا دیے، ہو سکتا ہے کل یہی دوست دشمن بن جائے. احبب حبیبک ہونما وابغض بغیضک ہونما عسى ان يكون حبیبا. اگر بغض کرنا ہے، کسی سے اختلاف کرنا ہے، تو اس اختلاف میں بھی اعتدال رکھو، حد سے نہ بڑھ جاؤ. آپ یقین جانیے بعض اوقات کھوٹے سکوں کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ تو دنیا والے اپنے حساب سے سمجھاتے ہیں، کھوٹے سکوں کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. لیکن بعض اوقات یقین جانیے انسان کسی سے اختلاف کر کے اتنا نیچ حرکتیں کر جاتا ہے، اگلی زندگی میں کوئی امکان نہیں ہوتا کہ میں اس کا سامنا کر پاؤں گا. تو حضور نے اعتدال سکھایا. اعتدال میں بھی، نفرتوں میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھو، قابو میں رکھو. یہ میں نے آپ کے سامنے 5 طریقے بتائے جو صحیح طریقے ہیں. اب میں یہ بتاؤں گا کہ اختلاف کے غلط طریقے کیا ہیں. سب سے پہلا غلط طریقہ یہ ہے کہ باہمی تبادلہ خیال سے مسئلہ ہو سکتا ہو. اگر آپ اس فریق کو بٹھا دیتے مسئلہ حل ہو جاتا، آپ نے بٹھایا ہی نہیں، ڈائریکٹ آپ چلے گئے کسی تیسرے کے پاس، مسائل الجھ جائیں. کتنے مسئلے ہیں اگر میاں بیوی کمرے میں اس مسئلے کو حل کر لیں. لڑکی اپنی امی کو نہ بتائے، اپنی بہنوں کو نہ بتائے، اور لڑکا اپنی ماں کو نہ بتائے، مسئلہ وہیں حل ہو جائے. مسائل جب کمرے سے باہر آئے وہ الجھنے شروع ہو گئے. یہ غلط طریقہ ہے. تو کسی نے تبادلہ خیال چھوڑ دیا. قرآن تو کہتا ہے سمجھاؤ، ایک دوسرے کو سمجھاؤ، تو یہ غلط ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپس میں بیٹھے ہیں نہیں، فوراً چلے گئے کسی تیسرے کے پاس. اب یہیں سے سامنے والے کو چڑ پیدا ہو، میری غلطی تھی آپ مجھے بتاتے، آپ ان کے پاس کیوں گئے؟ میری غلطی تھی آپ مجھے سمجھاتے، آپ نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں سمجھایا، آپ ڈائریکٹ چلے گئے ان کے پاس، اور پھر بات کہاں سے کہاں پہنچی. تو اب شریعت نے حل رکھا تھا سالس کا بعد میں، آپ نے وہ سالس کے پاس پہنچ گئے پہلے، مسائل الجھ گئے. یہ غلط طریقہ ہے. دوسرا طریقہ غلط کیا ہے کہ آپ بیٹھیں تو صحیح، لیکن بیٹھنے کا بھی طریقہ ہے. اللہ اکبر، بیٹھنے کا بھی طریقہ ہے. دیکھیے آپ
سامنے والے کو ایک اچھے انداز میں بول لیں تو بہت مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے پچھلے جمعے ابو بکر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ کی آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو گیا, بخاری شریف سے میں نے آپ کو سنایا. کتنے اچھے انداز میں انہوں نے آپس کے مسئلے کو حل کر لیا, ایک دوسرے کی تعریف کی اور اچھے انداز میں اپنی شکایت رکھی. یہی نبوی طریقہ ہے. ایک مرتبہ انصار کے بعض لوگوں نے اتنی سخت بات حضور کے بارے میں کہہ دی کہ جب لڑائی کا وقت آتا ہے تو خون ہماری تلواروں سے بہتا ہے, گردنیں ہمیں قربان کرنا پڑتی ہیں اور نوازا قریش کو جا رہا ہے. اللہ اکبر. آپ تصور کریں حضور کو جب یہ بات پہنچی, اللہ کے نبی نے فوراً کہا اے انصار کو ایک خیمے میں جمع کرو. انصار خیمے میں جمع ہو گئے. اس خیمے میں کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. اب آپ طریقے سمجھانے آپ گئے اور جا کے بولا ما حدیث بلغنی عنکم. کتنا پیارا انداز ہے, ایک دم چڑھائی نہیں کر دی. بھائی انصار, یہ آپ کی طرف سے مجھے کچھ باتیں پہنچی ہیں, یہ کیا بات ہے؟ انصار, اللہ, اس کا اتنا اثر ہوا. انصار کے جو مشائخ تھے, صحابہ, پرانے صحابہ, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ, جہاں تک بڑی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں. ہاں, یہ کچھ نوجوان جذباتی قسم کے لوگ, ان کے منہ سے ضرور ایسی بات نہیں کی. دیکھیں تعویل نہیں کی, اعتراف کر لیا. پھر اس کے بعد حضور نے کہا اے انصار, تم تو میرے اندر کا کپڑا ہو, میرے جسم کے لوگ ہو, میرا جینا مرنا تو تمہارے ساتھ ہے. باقی لوگ ان کا معاملہ ایسا ہے جیسے اوپر کا کپڑا ہو, اور تم تو میرے اندر کا کپڑا ہو, جیسے جسم سے لگے ہوئے ہو. تو میرا مرنا تو تمہارے ساتھ ہے. اور اس کے بعد حضور نے ایسی بات کی اور جو ہے سارا معاملہ صحیح ہو گیا. تبادلہ خیال کرنے کا انداز. میں حیران, ابھی میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک آیت سامنے آئی, اللہ مجھے بھی توفیق دے. میں حیران ہو گیا, قرآن کیا کہتا ہے منافقوں کے بارے میں. کیا کہتا ہے؟ منافقوں سے آپ کا اتفاق تو نہیں ہوگا. یہ منافق ہر جگہ ہوں گے, آپ کے ادارے میں کام کر رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ امانت دار نہیں ہوں گے. یہ ایک نفاق ہے. لیکن قرآن نے منافقوں کے بارے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. میں ایک لفظ سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو, قولا بلیغا. یہ قرآن ہے, قرآن. قولا بلیغا, بلیغ کس کو کہتے ہیں؟ کہ تم منافقوں سے بھی ایسی بات کہو جو بات دل میں اتر جانے والی ہو. کہ ہم اپنے مخالف سے ایسی بات کرتے ہیں دل میں اتر جائے, ہم تو ایسی بات کرتے ہیں جس سے اس کی انا جاگ جاتی, وہ ساری زندگی کے لیے ہمارا دشمن ہو جاتا. تو یہ ایک تعلیم ہے کہ بے تبادلہ خیال کرو, بے موقع نہ کرو. بے موقع بڑی بڑی اخلاق والوں سے اگر آپ نے بے موقع بات کی, مسئلے الجھے ہو جائیں. بخاری شریف کی روایت ہے, ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور غصے میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ غصے میں تھے. میں گیا, میں نے کہا ہمیں کچھ اونٹ دے دیجیے سواری کے لیے, ہم جہاد میں جانا ہے تبوک. اللہ کے نبی نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم نہیں دوں گا. غصے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کیونکہ انہوں نے بے موقع جا کے سوال کیا. لیکن وہ حضور تھے, حضور نے بعد میں دے دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھائی تھی نہیں دوں گا. کہا قسم کا قاعدہ حکم یہ ہے, کوئی بات قسم کھا لے غلط ہو تو قسم توڑ کے کفارہ دے دے اور آدمی صحیح کر, قطع رحمی نہ کرے. اللہ بے موقع بات کرنا, غصے کے اندر ابھی جو ہے لڑکے لڑکی والوں میں غصہ ہوا ہے اور بیٹھتے کیوں نہیں, ابھی بیٹھو, آدمی کچھ ٹھنڈا ہونے دے, کچھ غصہ ٹھنڈا ہونے دے, موقع محل دیکھے کن حالات میں بیٹھنا مناسب ہے. بے موقع بات کرنے سے بھی مسائل الجھ جاتے ہیں. آخری بات عرض کر رہا ہوں, بس اوقات تبادلہ خیال ہی نہیں کر رہے, سالس کے بعد جا رہے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. تبادلہ خیال کر رہے ہیں بے ڈھنگے انداز میں کر رہے ہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. یا پھر تبادلہ خیال اور سالس کے بغیر ڈائریکٹ کنارہ کشی, بس بات ہوئی ختم, اب ہمیں نہیں رکھنا یہ رشتہ, چاہے مالک ملازمین کا ہو یا کوئی اور ہو. بھائی جاؤ بھائی, آج سے تم فارغ ہو.
نہ مسئلے کو حل کیا، نہ اس کو صفائی کا موقع دیا، نہ موعظت ہے، نہ نصیحت ہے، نہ برداشت ہے، نہ کوئی سالس ہے. میرے بھائیوں، یہ وہ مسائل ہیں جس کی ذریعے سے. اور آخری بات، بعض اوقات ہم سالس کو تو لاتے ہیں لیکن وہ سالس جانبدار ہوتا ہے. یہ بھی منافقانہ رویہ. آپ قرآن دیکھیں کہ آپ حیران رہ جائیں. یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ سالس کسی ایسے کو بناؤ جو ہمارا مسئلہ اور ہماری موافقت کرے، ہماری موافقت. حتیٰ کہ اللہ معاف فرمائے، دارالفتہ سے بھی جب مسئلے لیے جاتے ہیں تو وہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کمی لوگ، ہم فتویٰ اس لیے نہیں دیتے فتویٰ میری موافقت میں آ جائے، میں دکھا کے اپنا حق مانگ سکوں. تو غیر جانے. اور بسا اوقات جب پتہ ہوتا ہے کہ فتویٰ میرے خلاف آئے گا تو دوسرا فریق کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر میں غلط ہوں آپ فتویٰ لے لیجیے. وہ کہہ رہے کیوں لے لوں فتویٰ، ایسے فتوے میں ہزاروں لا سکتا ہوں. میں جوتے کی نوک پہ نعوذ باللہ بعض اوقات تو علماء نے کہا کافر ہو جائے گا اگر اس طرح کہے گا. نہیں مانتا میں ان فتووں یعنی اللہ کے حکم کو نہیں مانتا. تو فتویٰ بھی سالس ہے. ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں ہمارے اختلافات میں. ہم کہ ٹھیک ہے جی دارالفتہ سے پوچھ لیتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہوگا میں بھی اس پہ عمل کر لیجیے گا. تو بس اوقات اگر فتویٰ آ گیا اچھا پھر کیا ہوتا ہے بعض اوقات سوال اپنے انداز کا. مفتی تو غیر کی خبر نہیں جانتا، سوال کو کچھ اس طریقے سے بناتے ہیں کہ جواب میرے حق میں آئے. قرآن کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں اور اس کو منافقانہ طرز عمل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچا لے. اور جو ہے، اور یہ جو میں نے غلط طریقے بھی بتا دیے، تبادلہ خیال نہیں کیا، ڈائریکٹ کسی تیسرے سے بات چیت شروع کر دی، اور یا تبادلہ خیال نہیں کیا، سمجھایا نہیں، کسی تیسرے کو بیچ میں داخل نہیں کیا، فوراً بس آپس سے قطع تعلق کر لیا، اور یا پھر کسی تیسرے کو داخل کیا تو پھر اپنا جانبدار کو داخل کر لیا، اور جو ہے اس کو کچھ دے دلا کے اپنی موافقت میں کر لیا، یا کچھ فتویٰ لیا تو پھر اس کو اپنا سوال ایسا بنا لیا. یہ سب غلط. اور ایک آخری بات کہ کنارہ کشی کی لیکن اس اختلاف کو دشمنی بنا لیں. تو بھائی یہ زندگی تھوڑی سی ہے. ایک اللہ والے بڑی اچھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ جان اور مال اور صلاحیتوں کے ضیاع سے ہماری حفاظت فرما. یہ صلاحیتیں ملک ملت کے لیے لگتی، اسلام کے لیے لگتی، بچوں کے لیے لگتی، تربیت کے لیے لگتی. اب یہ صلاحیتیں کس پہ لگ رہی ہیں؟ دشمنی پہ لگ رہی ہیں. گھٹوں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہیں، پلاننگیں ہو رہی ہیں، سیاستیں ہو رہی ہیں. یہ گھر میں بھی ہو رہا ہے، یہ اداروں میں بھی ہو رہا ہے. تو کنارہ کشی تو کر لی لیکن اس کو ایک دشمنی میں منتقل کر دیا، اور اب ساری زندگی کے لیے وہ لڑائیاں چل رہی ہیں. آپ قبائل میں چلے جائیں، وہاں الگ مسائل ہیں، ہمارے اداروں کے اندر الگ دشمنیاں ہیں، ہمارے گھروں اور خاندانوں کے اندر الگ دشمنی ہے. کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. 4 دن کی زندگی کے یہ جان اور مال اس لیے تو نہیں تھا. اب تمہارا ذہن عورتوں کا ذہن چل رہا ہے. کس چیز میں چل رہا ہے؟ وہ سیاستیں الگ ہے. اس کو نیچے دکھانا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو رسوا کرنا ہے، اس کی غیبت کرنی ہے اور اس کو فنا کرنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑا پاکیزہ دین، حضور کی پاکیزہ سنتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 اعلان ہیں. ایک اعلان تو یہ تاریخ کیا بتائی ختم نبوت والوں کی تاریخ کیا؟ ایک تو جو ہے اس جمعرات، اب آئندہ جمعرات کو ختم نبوت کی کانفرنس ہوگی، اور جو ہے اس کانفرنس کے لیے دعا بھی فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ شر سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے قادیانیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اس میں آدمی شرکت بھی کرے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت امت جو جس سیلاب اور اللہ کے عذاب کا شکار ہے، ہم بھی یعنی دیکھیں اس میں یہ نہیں سمجھنا کہ وہ لوگ گناہگار ہیں اس سے ان کے اوپر عذاب آیا. ہمیں سب پتہ ہے کہ ہم بھی دودھ کے دھلے نہیں ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے، علماء نے اچھی مثال دی، خون جب فاسد ہو جاتا ہے نا تو وہ کسی بھی جگہ سے نکل جاتا ہے. پوری قوم سود میں، گناہوں میں، بے نمازی، اور ہم سب اس کا شکار ہیں. تو بہرحال ہمارے بھائیوں پر ایک حال آیا ہے، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے اور کتنے لوگ پریشانی میں ہیں. تو اس موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان سے اس کی تکلیف کو دور کیا، اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کریں گے. یہ اپنے مسائل کے حل کرنے کا بہت بڑا حل ہے. تو مال والے اپنا مال لگائیں. جو مال والوں کو
رہنمائی کر سکتے ہیں وہ صحیح اداروں کی رہنمائی کریں. بہت سارے ادارے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, آپ سب کے سامنے بھی ہوگا. دارالعلوم ہے, بنوری ٹاؤن ہے, اور مدارس ہیں, بہت ساری جو ہے ویلفیئر, اس طریقے سے بہت سارے ادارے ہیں. تو اپنا جان مال ہم اس میں لگائیں اور ہم دعائیں بھی کریں, ہم خود بھی توبہ استغفار بھی کریں. اللہ پوری امت کے حال کو رحم کھا لے اور اللہ ہمارے سے یہ عذاب کو دور کر دے. کتنے لوگ بے گھر ہو گئے, کتنے لوگ بہہ گئے, اور کتنے لوگ جو ہے غذاؤں سے محروم ہیں, اور پھر عجیب اس سیلاب سے عجیب بیماریوں میں مبتلا ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق.